بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام مسلمانوں کو عید سعید غدیر مبارک ہو۔ یہ تصور کہ یہ دن فقط عید کا دن ہے شیعوں کے لیے تو یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ یہ عید کا دن ہے، مبارک دن ہے اور دین مکمل ہونے کا دن ہے تمام مفسرین شیعہ اور سنی کے نزدیک، کیونکہ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا غدیر خم کے مقام پر 18 ذی الحجہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج سے واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ کی جانب، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہ آیت نازل ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کے ہاتھ کو بلند فرمایا اور خطبے میں مختلف موضوعات کو ڈسکس کرنے کے بعد جو سب سے اہم پیغام تھا وہ دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور مفسرین شیعہ اور سنی اور تمام محدثین کا اجماع ہے کہ اسی دن دین مکمل ہوا۔ اب آپ مولا امیر المؤمنین کی امامت کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن دین اسی دن مکمل ہوا، اور یہ آپ کو ڈسکس کرنا ہوگا کہ یہ دین کس وجہ سے مکمل ہوا۔ البتہ مولا کے معنی کیے جاتے ہیں دوست کے، تو یہ یاد رہے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اقرار لیا کہ جس طرح سے میں تمہارا مولا ہوں اسی طریقے سے علی تمہارا مولا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ عید غدیر سعید کی مناسبت سے ایک واقعہ کہ جو لطیفے کی صورت میں ہے، اور ساتھ ہی اس واقعے سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان ہو کہ خلیفہ کا تعین انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا مدینہ میں، اور ایک استاد غوث علم یقم کے آیت اللہ نجم الدین طبسی کا یہ واقعہ ہے کہ جب وہ مدینہ میں تھے تو وہاں کے ایک عالم نے انہیں روکا، اور کیونکہ وہ امامے میں نہیں تھے اور روکنے کے بعد ان سے سوال کیا کہ تم شیعہ ہو یا سنی، تو انہوں نے کہا کہ میں سنی ہوں۔ اب اس میں شک نہیں کہ صحیح معنی میں سنت کو ہم ہی مانتے ہیں اور سنی واقعی ہم ہی ہیں۔ اس نے سوال کیا کہ پہلا خلیفہ کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر۔ پوچھا دوسرا خلیفہ کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ عمر۔ کہا تیسرا خلیفہ کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام۔ تو اس نے سوال کیا کہ بس عثمان کہاں گئے، تو جناب آیت اللہ طبسی نے جواب دیا عثمان اولہ الناس، کہ خلیفہ سوم کو یعنی عثمان کو تو لوگوں نے معزول کر دیا تھا۔ اس پہ وہ شخص غصہ ہوا اور اس نے کہا کہ وَمَا لِلنَّاسِ لِلْعَزْلِ، کہ لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ خلیفہ کو معزول کریں۔ تو آیت اللہ نجم الدین طبرسی نے جواب دیا وَمَا لِلنَّاسِ وَالنَّسْبِ، اگر لوگ خلیفہ کو معزول نہیں کر سکتے تو کیا تعلق ہے لوگوں کا اور کیا ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ خلیفہ کو معین کریں اور خلیفہ کو منتخب کریں۔ اور اس گفتگو کے بعد وہ شخص بہت غصے میں آیا اور اس نے کہا کہ تم رافضی ہو، تم شیعہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انتہائی منطقی گفتگو کی، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس قسم کے سوال کرو کہ وہ خود حقائق کو اپنی زبان سے بیان کریں۔ لہذا اس بات کو انہوں نے کلیئر کر دیا ایک چھوٹے سے جواب کے ذریعے سے، اور خود اس شخص نے کہا کہ پبلک کسی کو خلیفہ کو معزول نہیں کر سکتی، بس جب معزول نہیں کر سکتی تو منتخب بھی نہیں کر سکتی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔